وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج کے خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، موجودہ وقت میں ایک انتہائی حساس ترین موضوع ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہاں پر بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ وہ موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ یقینی طور پر اسلامی نقطۂ نظر سے یہ موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور حساس ترین موضوع ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ اللہ رب العالمین کے دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے اور ان تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے حکم کے ساتھ مربوط ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ اس بات سے بھی مربوط ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر نیکی اور بدی، یعنی نیکی کرنے کا راستہ اور بدی کا راستہ بتلا دیا۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں کے حوالے سے لوگ کیسے جئیں، طریقہ کیا ہونا چاہیے، خود اس راستے پر کیسے چلیں اور پھر اپنے بچوں کو ان راستوں پر کیسے چلائیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ترین اور انتہائی بنیادی طور پر وہ موضوع ہے کہ جس موضوع سے متعلق اسلام نے نہایت ہی اہم ترین اور نہایت ہی حساسیت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں وضاحت کی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع کو ہمارے جو یہاں پر والدین ہیں، خاص کر کے جو سرپرست ہیں، والد ہیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اگر یہ بات سن رہے ہیں تو پھر انہیں اس موضوع سے متعلق انتہائی حساسیت کے ساتھ اس موضوع کو غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے اور اس پر لازمی طور پر عمل کرنا چاہیے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس طرح سے فتنے ہمارے یہاں پر نمودار ہو چکے ہیں اور فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ آپ کے بچے دیکھیں، صبح کے وقت آپ کے بچے مومن ہو سکتے ہیں، کب وہ شام کے وقت کافر ہو جائے آپ کو کوئی فکر نہیں اس تعلق سے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے بچے شام کے وقت مسلمان ہیں، صبح کے وقت کب وہ کافر بن جائے کوئی آپ کو احساس نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس موضوع سے متعلق ہمیں غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے اور پھر اپنے بچوں کے تئیں فکر مند ہونی چاہیے، ایک ایسے موقع پر جبکہ ہمارے یہاں پر برائی کے سرغنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں، چاروں طرف برائی کے عناصر پائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے برائی، مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے برائی، آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے سے برائی، آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے برائی، آپ کے بچے موبائل کے ذریعے سے نہ جانے دین کے نام پر کن کن لوگوں کو سنتے ہیں جو دین کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں،
منہج سے دور کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو اس طرح سے نہیں بتاتے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا، تو دینی اعتبار سے بھی آپ کے بچے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسی ہونی ہے، ہر ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ بچوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جتنے بھی محبوب ترین چیز ہیں، اللہ رب العالمین نے اولاد کی محبت ماں باپ کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے شہوات کی محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مزین کر دیا۔ اب یہ شہوات کیا ہے؟ من النساء، عورتوں کی یعنی بیویوں کی شہوت، اسی طرح سے والبنین، اولاد کی شہوت۔ تو شہوت کا معنی ہے کہ انسان کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہے۔ تو انسان جن چیزوں کو حد سے زیادہ چاہتا ہے ان میں سے کہا گیا بیوی ہے، اور دوسرے نمبر پر اولاد ہے۔ گویا کہ اولاد کی محبت انسان کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اور اگر یہ سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت کے مقابلے میں جن 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بیوی کا بھی ذکر ہے اور اولاد کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا کہ اولاد کی محبت ایسی ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ سکتے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولاد کی محبت اگر اللہ رب العالمین کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہاں پر اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ کب آزمائش بن جاتی ہے؟ جب یہ آپ کے اولاد اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے میں رکاوٹ بن جائے، یا پھر اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ اللہ کے نافرمان بن جائے۔ کہ تربیت جس طرح سے اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ماں باپ بنا رہا ہوں لہٰذا تم یہ اولاد کی تربیت اس انداز میں کرنا، لیکن آپ کر ہی نہیں رہے، گویا کہ آپ آزمائش میں پڑ گئے اور اس آزمائش کی وجہ سے آپ نافرمان بن گئے۔ تو اس وجہ سے یہ موضوع انتہائی حساس ترین موضوع ہے۔ اس موضوع سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر خاص کر کے 2 شخصیتوں کو اجاگر کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت تو نہایت عظیم الشان اور وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، وہ خلیل اللہ کہلاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اولاد کی تربیت میں انہوں نے کافی اہتمام کیا ہے۔ تو ہم اگر قرآن کو غور سے پڑھیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پڑھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں انہوں نے کون سا کردار اپنایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اولاد کا مطالبہ کیا، دعا کی، تو پھر صرف اولاد کی دعا نہیں کی، اللہ رب العالمین سے کہا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ انہوں نے کہا صالح اولاد، یہ من الصالحین، صالحین کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یا ان کی خواہش اور ہمارے اولاد کے حوالے سے دعا یا پھر خواہش کے اندر بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اولاد کا صرف مطالبہ کرتے ہیں۔ بہت ایسے کم لوگ ہوں گے جن کے ذہن کے اندر یا دل کے اندر یہ بات رہی ہوگی کہ اگر شادی ہوئی اور اولاد چاہیے تو پھر انسان کے دل کے اندر یہ بات رہنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اولاد چاہیے مجھے، اور آج کے سماج کے اندر جبکہ سماج جاہلیت کی طرف جا رہا ہے تو لوگ اولاد میں بھی بیٹوں کا مطالبہ یا دل کے اندر کہیں نہ کہیں خواہش رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ جاہلیت کے خلاف ہے۔ بحیثیت انسان کے یا اولاد کے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں رکھا اسلام نے۔ لڑکے ہونے کے اعتبار سے، لڑکی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لڑکا آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، لیکن آپ کی لڑکی جنت میں جانے کا سبب بن جائے، تو یہاں پر بہتر کون ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ ظاہر سی بات ہے لڑکی بہتر ہوئی۔ تو پھر یہ معنی ہی نہیں رکھتا ہے کہ اولاد میں لڑکا چاہیے کہ لڑکی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ مردوں کی
غلبہ کا یہ معاملہ آ گیا ہے کہ لوگوں کے یہاں پر یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے، اگر دعا نہیں بھی کرتے دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ بس لڑکا۔ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ صالح اولاد ہو، نیک اولاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا اہتمام دیکھیں گے، کس طرح سے اہتمام کیا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس شہر کو تو پرامن بنا دے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے اولاد کو تو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ امام الموحدین، توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کو اس طرح سے ثابت کیا کہ پورے قرآن میں ان کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے توحید کو ہی اللہ رب العالمین نے صرف بیان کیا ہے، بلکہ جہاں پر ملت ابراہیمی کی پیروی کی بات کہی گئی ہے کہ نبی کو خصوصی طور پر حکم ہو رہا ہے، امت کو خصوصی طور پر حکم ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم کی ملت کی پیروی نہ کرے اس سے بڑا بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا پورا دین اور پوری شریعت نہیں، ان کے دین کے اندر جو توحید کا معاملہ ہے یہ اصل ملت ابراہیمی ہے، اور پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام دعا یہ کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس رکھیں گے، جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے، وہ اس بات پر کہ آپ کی اولاد اللہ کی عبادت کی قبولیت کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ آپ کے اولاد کے اندر وہ والی بات پائی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ بات آپ بولیں گے ہاں بالکل ہم تو بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن شرک جو بہت ہی خفیف انداز میں ہمارے سماج کے اندر ایک کیڑے کی طرح یا پھر ایک گھن کی طرح آپ کے عقیدے کو کھا جاتا ہے، تو آپ نے کبھی شرک کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی؟ آپ کے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے؟ آپ نے کبھی سمجھایا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ شرک کے چور دروازے کون کون سے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے بیٹوں کے اندر کیا کیا بات پائی جاتی ہے؟ غیر مسلموں کی نقالی والی بات پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ بسا اوقات وہ شرک تک بھی آپ کے بچوں کو پہنچا دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے بچوں کے ذہنیت کے اندر کون سی باتیں پنپ رہی ہے۔ اگر وہ مذہب آزادی والی بات، دین کے طور پر آزادی والی بات آ رہی ہے، آپ کے بچوں کے اندر یہ بات اگر نہیں پائی جا رہی ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے پابند ہیں، اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہی ہے، یہ والی بات اگر نہیں پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کے اندر شرک آ سکتا ہے۔ اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر مختلف ایسے مجلسوں میں جاتے جو شرک کے مجلس ہوتے ہیں، ایسے مجلسوں میں جاتے جو رب کی نافرمانی پر مشتمل مجلس ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کیا اسکول کے اندر بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز کے اندر شامل نہیں ہے کہ جو بدعت اور خرافات کی کیٹیگری میں آئے؟ آپ کے بچے کیا ان محرمات اور ان شہوات کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں کہ جن شہوات کو اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر، آپ کے ماحول کے اندر پروان چڑھایا جاتا ہے؟ کہ آپ کے بچے مختلف قسم کے سیلیبریشن کے نام پر وہ یوم پیدائش کو مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں؟ کیا یہ غیروں کی نقالی نہیں ہے؟ یقینی طور پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرک اور توحید کے اعتبار سے جو بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ہم غافل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ توحید کی دعوت دینے والے امام، ان کا معاملہ دیکھے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بس تو شرک سے بچا لے، تو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادات کو کس طرح سے انجام دیے جائیں، اہتمام کیا کرتے ہیں؟ اہتمام یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیت اللہ کے پاس لے جا کر کے بساتے ہیں،
اپنے بچوں کو بساتے ہیں وہ خود دعا کرتے ہیں کیا؟ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہاں پر بسانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہاں پر دنیاوی وسائل اس کو حاصل ہو، یہ مقصد نہیں کہ وہاں پر بسانے کے بعد اس کی زندگی آسان ہو جائے، یہ مقصد نہیں کہ زندگی کے اندر آرام اور آسائش آ جائے، یہ مقصد نہیں کہ اس کی کمائی کے ذرائع کھل جائے، یہ مقصد نہیں کہ دنیا کے اندر اس کو جاہ و منصب مل جائے، نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے غیر ذی زرع وادی، ایسا وادی جہاں پر بے آب و گیا، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کھجور کے درخت ہے، نہ انگور کے درخت ہے، بالکل چٹیل میدان، پہاڑی ہی پہاڑی، لیکن تیرا گھر وہاں پر ہے، اس وجہ سے تیرے گھر کے پاس میں نے بسایا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے بارے میں دنیاوی اعتبار سے بہت سوچتے ہیں، بچوں کو کہاں کون سی جگہ پہ فلیٹ دلانا ہے، اس کے لیے مناسب کیا رہے گا، آس پاس مسجد ہے کہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، آس پاس مدرسہ ہے کہ نہیں کہ ان کے بچے مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی جگہ میں چلے جاتے ہیں جو مسلم معاشرے سے بالکل الگ تھلگ اور مقصد دنیاوی ہوتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بسایا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ یہ نماز قائم کرے کوئی ایسا ایک عمل صرف نہیں ہے، نماز زندگی کا ایک مرکز ہے، ایک محور ہے۔ نماز درست تو زندگی کے سارے معاملات درست۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہو کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، لیکن نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس قربت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے معاملات بھی درست رہیں گے، اس کے اخلاقیات بھی درست رہیں گے، اس کے چال بول چال چلنے کا طریقہ سب درست رہیں گے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب نماز قائم کر لے، اس وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو یہاں پر بسایا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ نبیوں میں اور اگر عام انسانوں میں دیکھیں، لقمان علیہ السلام، ان کے تعلق سے راجع یہ ہے کہ یہ ایک صالح انسان تھے، نبی نہیں تھے، صالح انسان تھے، لیکن نبیوں کی بات صالح انسان بھی ایسے ہی مانتے جیسے نبی ہوتے، کہ ان کے اندر بھی بڑی حکمت پائی جاتی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے جو اپنی اولاد کو تعلیم دی، اپنی اولاد کو نصیحت کی، تو نصیحت سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے لقمان کو بڑی حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا معاملہ یہ حکمت و دانائی والا معاملہ ہے، ایسے نہیں کہ ہم یہاں جہالت کے طور پر ایسے رہے، چلو جیسی تربیت ہو رہی چلنے تو نہیں، یہ حکمت پر مبنی بات ہے۔ آپ کو وہ حکمت سیکھنی چاہیے قرآن و حدیث کے ذریعے سے کہ اولاد کی تربیت میں حکمت کیا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اولاد کو کہتے ہیں کیا، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا۔ آگے کہتے ہیں اپنی اولاد کو إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تمہارا عمل ہوگا، دنیا کے کسی بھی کونے میں تم نے کیا ہو، آسمان کے کونے میں کیا ہو، یہ زمین کے کسی بھی حصے میں، یہ چٹان پر کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کی خاصیت بچے کے دل کے اندر بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر بچہ تنہائی میں بھی رہے، تنہائی میں بھی اگر وہ موبائل کا یوز کرے، تنہائی میں بھی وہ اگر لوگوں کے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل رہے، اللہ کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ بچے گناہ کرنے سے ڈرے۔ کیا اس بنا پر آپ تربیت کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر خوف دلایا جائے کہ تم کوئی بھی چھوٹا سا عمل کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حاضر کر کے ہی رہے گا۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز کا قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکنا، صبر کرتے رہنا، اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو دیکھ کر کے گال کو کھلا مت لو، ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملو،
مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملو، اور لوگوں سے جب ملو تو وہاں پر تمہارے اخلاق کا پتہ چلنا چاہیے کہ تم لوگوں سے جب ملو گے تو تمہارے ماں باپ کی تربیت کا وہاں پر اثر دکھنا چاہیے، اچھا یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں باپ نے اس طرح سے تربیت کی ہے۔ تو ماں بچوں کو دیکھ کر کے حقیقت میں یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیا ہے۔ آپ کو آ کر کے سلام کرتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ وہ بچے ملتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کی یہ تربیت ہے۔ آپ کے ساتھ عمدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کی تربیت ہے۔ آگے بھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاقیات کی، آواز کیسی ہونی چاہیے، تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، یہاں تک بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اور یہ بات کہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ ایسے ہی تو بات نہیں ہے، عظیم الشان کتاب قرآن مقدس کے اندر اس بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ گویا کہ یہ بنیاد ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ میں نے دو لوگوں کی مثال دی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام، ایک دوسرے لقمان علیہ السلام۔ ہمیں معیار بتا دیا گیا ہے، اس معیار پر تمہارے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ بچوں کو دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے حد تک جتنا سکھانا ہے چاہے سکھائیں، لیکن ترجیح آخرت کو ہونی چاہیے، دین کو ہونی چاہیے۔ تربیت کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کے مقابلے میں اگر دین سکھا رہے ہیں زیادہ تو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ تربیت کے صحیح راستے پر چل رہے۔ اگر نہیں ہے، اور یقینی طور پر ہمارے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے سارے علوم سکھا دیتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے جتنا واجبی علم ہے دین کا، میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں، جتنا واجبی علم ہے زیادہ تر ماں باپ واجبی علم دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کو۔ واجبی علم کی بات کرو، طلب العلم فریضہ کہا گیا نا، ہر مسلمان پر فرض ہے، تو مطلب کچھ واجبی علم ہے دین کا، وہ واجبی علم دینا لازمی آپ پر۔ آپ اگر نہیں دیں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ واجبات سے بچوں کو دور رکھ رہے آپ گنہگار ہوں گے، یقینی طور پر گنہگار ہوں گے۔ تو واجبی علم تک آپ نہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ دنیا میں آپ جتنی ترقی پہ لے جانا چاہے دین نہیں روکتا ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، بشرطے کہ دین مقدم ہو، دین اصل ہو، دین کے مطابق دنیا کو کرے۔ وہ اگر آفس میں جائے تو سوچے کہ آفس میں جانا دین کے اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں ہے، وہاں پر کام کرنا دین کے اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اگر کہیں تجارت کرے تو تجارت کرنے سے پہلے دیکھے کہ یہ تجارت دین کے اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اگر کسی سے ڈیل کرے تو ڈیل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ ڈیل کرنا دین کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ بات کب آئے گی؟ جب دین کو آپ مقدم رکھیں گے تربیت کرنے کے معاملے میں۔ دونوں ابراہیم علیہ السلام اور لقمان علیہ السلام دونوں کی نصیحتوں کو دیکھ لیں تو لب لباب یہی ہے کہ دونوں نے دین کے اعتبار سے ان کی تربیت کی، دنیاوی اعتبار سے ان کو ڈھکیل نہیں دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنا کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن اصل دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو تربیت کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ دین کو مقدم رکھیں گے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہ اس میں نہیں رکھتے، اس میں ہماری غفلت پائی جاتی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے فتنے کی اس دور کے اندر ہمیں دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے تو علماء سے جڑ کر کے تربیت کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے کہ کون کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے تربیت کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو تربیت کا اصول ہمیں اپنانا چاہیے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بہت حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ آپ ماں باپ شیطان کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب بڑے ہو جاتے تب شیطان کوشش کرتا ہے؟ نہیں، بچپن سے ہی شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، شرارت کرنا، پھر دھیرے دھیرے عادت میں بدل جاتی وہ چیزیں۔ پھر بچے جب 15 سال کا 20 سال کا ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے اندر ہے ہی نہیں، اخلاق بگڑا ہوا ہے، معاملات بگڑا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے آپ کے وہ بچے کے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت وہ کچوکا لگاتا ہے اور پھر شیطان کی کوشش جاری، جہنم میں لے جانے کا عمل، اس کی ساری کوششیں چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان والے کے جو ماں باپ ہے،
ایمان والے جو ماں باپ ان کو مخاطب کر کے کہا کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ اصل میں شیطان کے مقابلے میں، شیطان نے کہا میں تمہارے سب کو جہنم میں لے جاؤں گا، اللہ نے ماں باپ سے کہا شیطان کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاؤ کہ شیطان تمہارے بچوں کو جہنم میں لے جانا چاہتے۔ اور ماں باپ کا دنیاوی اعتبار سے اولاد کے لیے ماں باپ کی محبت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف میں آ جائے، اگر تھوڑی سی انگلی کا تھوڑا سا پور اگر آگ میں جل جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آ جاتے، بخار آ جاتے، فوراً ڈاکٹر کے پاس، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اپنے اس بچے کے لیے خرچ کر دیتا ہے آدمی، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، بچے کی تکلیف ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ صحیح طور پر تربیت نہیں کر رہے ہیں اور شیطان آپ کے بچے کو جہنم کی آگ میں لے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں آپ کے بچے جلیں گے، آپ چاہیں گے ایسا؟ ابھی اگر آپ کے بچے کو آگ کے اندر ڈال دی جائے آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو وہ والا احساس ہونا چاہیے کہ شیطان آپ کے بچوں کو جہنم کی آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والو تم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہمیں شیطان کے مقابلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان کی کوشش بہت زیادہ رہتی ہے، ہماری کوشش 1% بھی نہیں رہتی۔ تربیت کے اندر غفلت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ یقینی طور پر پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں تربیت کا اصول اپنانا چاہیے، بہت سارے ایسے اصول ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں کوشش کروں گا کہ ماں باپ کے لیے خاص ایک درس کا ہفتہ واری نظام یہاں پر بنایا جائے کہ ماں باپ آئے اور بچوں کی تربیت کے اصول اور ضابطے کیا ہے وہ مہینوں بھر ماں باپ کو سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ مستقبل میں یہ کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو واقعی معنوں میں اگر یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کہی گئی اور لازمی طور پر کہی گئی، آپ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی تو بچوں کی تربیت کی فکر کیجئے، ورنہ وہ دور نہیں کہ اس ملک کے اندر آپ کے بچوں کو کہاں سے اچک لیا جائے گا، دین سے بیزار کر دیا جائے گا، آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے ابھی سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم ماں باپ کو یہ توفیق دے کہ بچوں کی تربیت اسلامی طرز پر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے اندر جو کوتاہی پائی جاتی اس تعلق سے ان کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود نیکی کے راستے پر چلیں اور بچوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی ہم کوشش کر سکیں کہ ان کو بھی چلائیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہماری وہ زندگی بنا دے جو رمضان کے اندر بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جو ہم عبادت کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم اعمال کر سکے، اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حاضرین، مختصر طور پر میں یہ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، یہ جو آپ کی مسجد ہے تو مسجد کے اندر آپ کی اولاد کی تربیت کا ایک بہترین نظم و ضبط اس وقت بنا ہوا ہے کہ تعلیم و تعلم کے اعتبار سے فخر کے ساتھ نہیں کہی جا رہی بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری مساجد کے اندر یہ نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اس مسجد کو آئیڈیل کے طور پر آپ کو دوسروں کے سامنے بتانا چاہیے۔ یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی تعلیم و تعلم کا زبردست نظام ہے۔ فجر کے بعد تجوید سکھائی جاتی ہے، آپ سے جڑنے کی گزارش کی جاتی ہے کہ فجر کے بعد آپ اگر قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا قرآن تجوید کے ساتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 30% ہو یا 20% ہو، 80% لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، تو تجوید اگر سیکھنا ہے فجر کے بعد آ جائیں آپ، یہاں پر تجوید سکھائی جاتی ہے بڑوں کے لیے صرف۔ اس کے علاوہ آپ صبح 7 بجے سے لے کر کے 9:30 بجے تک حفظ کی کلاس چلتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، جو آپ کے بچے 12 سال سے لے کر کے 20 سال یا 25 سال کی عمر تک جو اسکول کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ 2.5 گھنٹے کے اندر 4 سال 5 سال کے اندر آپ کے بچے حافظ بن سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ایک کلاس چلتی ہے، اس سے پہلے ایک اور مکتب کی کلاس چلتی ہے 9 بجے سے لے کر کے 10:30 بجے تک۔ آپ کے بہت سارے بچوں کی اسکول دوپہر میں کی اسکول ہوتی ہے نا، اور بچے صبح سوئے رہتے ہیں، ٹیوشن بھی نہیں ہوتے عام طور پر،
تو 10 بجے تک ان کا وقت یوں ہی ضائع ہوتا ہے. تو یہ صبح کا مدرسہ اس وجہ سے چالو کیا گیا کہ 9 سے لے کر کے 10:30 تک بچے آپ کے یہاں پر مدرسے میں آ جائے, اور پھر وہ جو سونے میں یا یوں ہی ان کا وقت بیکار جاتا ہے, بچوں کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے, ان وقت کو تعلیم میں لگانا چاہیے. تو آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے مکتب کا یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ 9 سے لے کر کے 10:30 بجے تک آپ یہاں پر بھیج کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں. دوپہر سے 2 سے 4 مکتب چلتا ہے. شام کو 5 سے لے کر کے 8 بجے تک 3 قسم کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے. ایک تو شعبہ حفظ ہے جو لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی شعبہ حفظ. لڑکوں میں تقریباً 40 کے آس پاس بچے ہیں, شام کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں. اسی طرح سے لڑکیوں میں 70 کے قریب ہیں, اور یہ 7-8 سال کی مدت کے اندر الحمدللہ لڑکوں میں 15 کے قریب لڑکوں نے حفظ کو مکمل کیا, اور لڑکیوں میں شاید 4 یا 5 لڑکیوں نے حفظ مکمل کر لیا ہے. یہ کم وقفے کے اندر ایسا کیا ہے, تو آپ اس کے اندر بھی آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں. اس کے علاوہ آپ عربی تعلیم, عربی گرامر, قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا, قرآن کا ترجمہ, حدیث کا ترجمہ, اس کے لیے بھی آپ 5 سے لے کر کے 8 بجے تک آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. مغرب سے لے کر کے عشاء تک مکتب پھر سے چلتا ہے, جس کے اندر چھوٹے بچے جو 12 سال سے نیچے بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو مکمل طور پر بندوبست کیا گیا ہے. عشاء کے بعد پھر ایک اور بالغان کے لیے قرآن لفظ بلفظ ترجمہ مع تفسیر کی کلاس چلتی ہے, جو عشاء کے درس حدیث کے بعد پہلے منزلے کے اندر یہ کلاس چلتی ہے. اس کے اندر بھی آپ جڑے رہیں. تو یہ اس مسجد کے اندر ایک مکمل طور پر تعلیم و تعلم کا بندوبست کیا گیا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے, اور اس مسجد سے مکمل طور پر آپ بھی جڑ جائیں اور آپ کے بچوں کو بھی جوڑ دیں. تو یہ جو تربیت کا نظام بنایا گیا ہے, انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام اقوام کے مقابلے میں ہم آگے نکل سکے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.